سیاسی نمائندے جو ہے غریب لوگوں کی، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ڈور کو جو ہے نوک کرنا، کھٹکھٹانا شروع کیا ہے۔ رحمان نے ایک بیان دیا، بیان میں کہا کہ تابان کو تیسری بار ہم نوٹس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے موصوف پارٹی سے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کی جو ہے صدارت قیادت جو ہے برقرار رہی، تو اس کی جو کارکن نے، ان کے چاہنے والوں نے جشن منایا، نعرے بازی کی۔ تو السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB2 نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحیم بیگ۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے۔ 2025 کے الیکشن میں اپنے قسمت آزمانے کے لیے نئے امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ دوسری بات، انجینئر محمد انور کی گروپ نے حافظ الرحمان کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کیا تھا، اس کو الیکشن کمیشن نے فارغ کیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان میں اس بار جو ہے آزاد امیدوار کی تعداد بہت زیادہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور خصوصاً سکردو حلقہ 1 جو کہ راجہ زکریا خان مخون کا حلقہ ہے، پچھلی الیکشن میں راجہ زکریا نے میدان مار لیا تھا اور صوبائی اسمبلی میں قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اس بار جو ہے خواجہ محمد رضا نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے، راجہ زکریا خان کا تعلق بھی PTI سے ہے اور خواجہ محمد رضا بھی PTI کا جو ہے سرگرم کارکن ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ تو خواجہ محمد رضا سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں PTI کو امیدوار ہوں، اگر مجھے سیٹ نہیں ملا تو میں آزاد انتخابات میں حصہ لوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو یہ سیٹ جو ہے PTI کو عمران خان کو تحفے میں دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کیمپین شروع کیا ہے الیکشن کا، اور مجھے امید ہے کہ میں اس بار الیکشن جیت جاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو میرے سب سے زیادہ پریورٹی ہوگی وہ بجلی ہوگی، بالخصوص سکردو حلقہ 1 اور بالعموم پورے گلگت بلتستان میں یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ جڑ سے ہی ختم کریں گے۔ وہ یہ عزم لے کر الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات، انجینئر محمد انور کی ٹیم نے حافظ الرحمان کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کیا تھا، اس پٹیشن کو الیکشن کمیشن نے خارج کیا ہے۔ پارٹی کی قیادت کی جانب سے حافظ الرحمان کے صوبائی صدر ہونے کی تصدیق ہوئی، تو حافظ الرحمان نے ایک بیان دیا، بیان میں کہا کہ تابان کو تیسری بار ہم نوٹس بھیج رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے موصوف پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے۔ انجینئر محمد انور کے گروپ نے کہا، چیف الیکشن کمشنر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ کی نئی تنظیم سازی ہوگی، اور نون لیگ کی جو دستور میں ہے کہ پارٹی قیادت کی جو مدت ہے، صدر کی جو مدت ہے وہ 4 سال ہے، اور حافظ الرحمان کی تقریباً 27 دن رہتا ہے، اس کے بعد وہ عہدے سے ہٹایا جائے گا، اور یہ فیصلہ بانی مسلم لیگ نون نواز شریف ہی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر انجینئر محمد انور، سابق ڈپٹی سپیکر جعفر اللہ خان، شیردل میر عتیق الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں نے صوبائی صدارت کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے۔ جب سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کی جو ہے صدارت قیادت جو ہے برقرار رہی، تو اس کی جو کارکن نے، ان کے چاہنے والوں نے جشن منایا، نعرے بازی کی۔ تو انجینئر محمد انور کے گروپ نے کہا، غیر ضروری نعرہ بازی کرنے سے، غیر ضروری جشن منانے سے آپ کی جو عہدہ ہے وہ برقرار نہیں رہیں گے، بلکہ 27 دن بعد آپ کو عہدے سے ہٹایا جائے گا، اور نئے چہرے کو جو ہے تنظیم میں شامل کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کو ہم مستحکم کریں گے۔ تو ناظرین، کچھ اس طرح کے معاملات گلگت بلتستان کے جو ہے سیاسی ماحول میں چل رہے ہیں۔ سیاسی ماحول جو ہے اس وقت گرم ہے، اور اس بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ ووٹ دینے والے عوام کم پڑ جائیں گے اور امیدوار زیادہ ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ امیدوار جو ہے، سیاسی نمائندے جو ہے غریب لوگوں کی، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ڈور کو جو ہے نوک کرنا، کھٹکھٹانا شروع کیا ہے ووٹ کے لیے۔ جو ہے ووٹ ایسے لوگوں کو ہم نے دینا ہے جو پارٹی کے ساتھ، جو گلگت بلتستان کے ساتھ وفادار ہو۔ تو اس طرح کے کچھ ہلچل جو ہے گلگت بلتستان کے سیاسی ماحول میں چل رہے ہیں، تو اس پر ہم انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، اور عوام کو
آگاہی دیتے رہیں گے، اس کے حوالے سے عوام کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تو اگلی پروگرام تک آپ کی میزبان عبدالرحیم بیگ کو اجازت دیجیے گا. خدا نگہبان.